بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے صحابی کہ جنہیں نبی پاک نے کثیر الملائکہ کا خطاب دیا۔ ویسے تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن وہ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جنہیں غزوہ میں شہادت کے بعد غسل دیا گیا۔ وہ بھی کسی انسان نے نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک کے خاص فرشتے آئے اور انہوں نے اس صحابی کو غسل دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایسے صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابی کی بہت ہی امداد کی۔ ان کا والد بہت ہی بڑا راہب تھا جس کے چرچے بہت زیادہ تھے۔ اس کا نام ابو عامر تھا۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ لوگ ان کو ابو عامر راہب کے نام سے پکارا کرتے تھے کیونکہ یہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سارے مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جان قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے، مگر مدینے میں دو لوگ ایسے تھے جو بہت ہی زیادہ حسد کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب ہماری سرداری ختم ہونے والی ہے، ہم ساری عزت احترام اب مٹی میں مل جائے گا، ہم کو پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دو حاسد حنظلہ کے والد ابو عامر اور دوسرا عبداللہ ابن ابی تھا۔ یہ بعد میں اپنی دشمنی کو اپنے سینے میں چھپا کر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن یہ اندر سے مشرکین کا سردار بن گیا تھا۔ ابو عامر اس طرح اپنی آگ میں جلتا رہا۔ اس کے بعد وہ مکہ پہنچ کر اس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ مکہ والے لوگوں کو بہت ہی اکسایا کہ مدینے میں جا کر حملہ کر دو۔ چنانچہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر منافقین ساتھ تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا واقعہ بالکل ہی الگ ہے۔ یہ بہت ہی حسین و جمیل اور بہادر انسان تھے۔ ان کی شادی کی پہلی رات تھی کہ جب مدینے میں جہاد کے نعرے بلند ہونے لگے، جب لوگوں کو بلایا جانے لگا کہ وہ اللہ کی راہ پر جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ ان کے کان میں ایک آواز پڑی کہ نکلو اللہ کی راہ پر لڑنے والوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے کافروں کا مقابلہ کرو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اپنے گھر میں ہی رہو، کیونکہ تمہاری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تم ابھی میرے پاس ہی رہو، جب صبح ہو جائے گی تم قافلے کے ساتھ مل جانا۔ لیکن صحابہ کرام کا جذبہ ہی اتنا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارتے تھے تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی جان و مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی بات نہ مانتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر سے کچھ جنگی سامان لے کر جہاد کے لیے گھر سے نکل کر قافلے کے ساتھ تیار ہو گئے۔ جب غزوہ احد کی جنگ ہوئی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو دیکھ لیا کہ میرا والد حسد کے مارے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس جنگ کروانے میں میرے والد کا پورا ہاتھ ہے، میرا والد مسلمانوں کی بلندی نہیں چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو دیکھ کر بہت ہی ناراض ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والد کو قتل کر دوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہ کرتے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہ دی۔ اس رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا کہ اس نے قافلے کے کچھ لوگوں کو بلا کر ان کو اپنا خواب سنایا اور ان سب کو کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شوہر ہیں، میں نے سہاگ رات ان کے گھر میں بسر کی ہے۔ قافلے کے لوگوں ان کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے کہ اس میں سب کو بتا دینے والی کیا بات ہے کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، اس میں گواہی والی کیا بات ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ جب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے تو مجھ کو نیند آ گئی تھی، میں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان کھل گیا ہے اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں، اس کے بعد آسمان کا دروازہ فوراً بند ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آج رات حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے۔ جس طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بڑا کافر کے بیٹے تھے، اس طرح حنظلہ کی بیوی بھی ایک بہت ہی بڑے کافر عبداللہ بن ابی کی بہن تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا
रहीम व करीम है। वो काफिरों के घरों में मुसलमान को पैदा कर देता है। अल्लाह ताला चाहे तो बदबूदार मिट्टी में भी तरोताज़ा खुशबू और फूल खिला दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हंजला को मना फरमा दिया था कि आपने अपने वालिद को कत्ल नहीं करना है, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जोश और जज्बे के साथ जंग के मैदान में उतरे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े जोश और वलवले के साथ काफिरों से लड़ते हुए उस जगह पहुंच गए जहां अबू आमिर मौजूद था। यह हमला इतना शदीद था कि अबू आमिर एक ही बार में कत्ल हो जाता, लेकिन अचानक पीछे से सदाब बिन अलवस ने हज़रत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर हमला करके उनको शहीद कर दिया। जब जंग ख़त्म हुई तो सब अपने अपने शोहदा को देख रहे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते हज़रत हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही हैरान हुए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया कि हज़रत हंजला के घर जाकर उनकी बीवी से मालूम करके आओ कि उनकी क्या वजह है कि फरिश्ते हज़रत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल दे रहे हैं, क्योंकि शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जाता। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि इनकी अहलिया मोहतरमा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हज़रत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग की पुकार पर हालत जनाबत में घर से रवाना हुए थे। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही वजह है कि फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया और अल्लाह ताला के यहाँ इसके मुकाम व मर्तबे के लिए यही काफ़ी है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जंग के बाद जब हज़रत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जस्द अताहर उठाया जा रहा था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ताज़ा पानी के कतरे उनके बालों से गिरते देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मंजर बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके घर वालों से मालूम करो। मालूम हुआ कि जंग से पहली रात हज़रत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शब उरूसी थी। ऐलान जिहाद सुनते ही वो मैदान जंग की तरफ लपके कि मुबादा पीछे रह जाएं। गुस्ल जनाबत फ़र्ज था, लेकिन इस ख्याल से कि सबकतुल जन्नत से महरूम न रह जाएं, तेज़ी से शरीक जिहाद हो गए। इनकी अहलिया जमीला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अबी रईस मुनाफिकीन की हमसीरा मुखलिस सहाबिया थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों ने हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नत के पानी से गुस्ल दिया है, इसलिए हज़रत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गसीलुल मलाइका कहलाए।